تیمور، جسے تیمور لینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک وسطی ایشیائی فاتح اور 14ویں صدی میں تیموری سلطنت کا بانی تھا۔ وہ 1336 میں پیدا ہوا تھا، جو اب ازبکستان ہے، اور اسے اکثر تاریخ کے سب سے مضبوط فوجی رہنماؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وسط ایشیا کے وسیع و عریض علاقے میں جہاں سلطنت صحرا کی ریت کی طرح ابھری اور زوال پذیر ہوئی، ایک ایسی شخصیت ابھر کر سامنے آئی جو اپنا نام تاریخ کی کتابوں میں لکھے گی۔ یہ تیمور تھا، ایک شائستہ آغاز سے پیدا ہوا جو ایک خوفناک فاتح بننے کے لیے اٹھے گا اور قوموں کی تقدیر کو تشکیل دے گا۔ تیمور کیش شہر میں پیدا ہوا تھا، جو جدید دور کے ازبکستان کے زرخیز میدانوں اور بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان آباد تھا۔ ایک نوجوان لڑکے کے طور پر اس نے ایک فطری تجسس اور ایک آتش گیر عزم کا مظاہرہ کیا جس نے اسے الگ کر دیا، لیکن اس کی ابتدائی زندگی مشکلات سے دوچار تھی، کیونکہ اس نے متحارب قبائل کے ہنگاموں اور غیر ملکی حکمرانی کے تحت اپنے لوگوں کی جدوجہد کا مشاہدہ کیا۔ اپنی جوانی میں تیمور نے چوروں کے گروہ میں شمولیت اختیار کی، جہاں اس نے جنگی اور حکمت عملی میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ وہ اپنی چلاک حکمت عملیوں اور غیر متزلزل ارادے کا احترام کرتے ہوئے تیزی سے صفوں میں کھڑا ہوا۔ تاہم یہ ایک خوفناک تصادم کے دوران تھا کہ اس کی تقدیر نے ایک غیر متوقع موڑ لیا۔ ایک جھڑپ کے دوران دشمن کی فوجوں کے ہاتھوں پکڑے گئے تیمور کو قید کر دیا گیا اور اسے ایک تاریک تہانے کی گہرائی میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ ایک سنگین ماحول میں تھا کہ اسے کتابوں میں سکون ملتا تھا۔ افسانوی فاتحین اور حکمت عملی نگاروں کی تحریروں کو چھیڑ کر جیسے ہی وہ ان کی حکمت کو کھا گیا، اس کے اندر ایک چنگاری بھڑک اٹھی، اپنے حالات سے اوپر اٹھنے اور اپنی ایک میراث بنانے کا عزم۔ اس کے فرار ہونے پر تیمور نے فتح کا سفر کا آغاز کیا، جو وسطی ایشیا کے نقشے کو نئی شکل دے گا۔ پیروکاروں کے ایک چھوٹے لیکن شدید وفادار بینڈ کے ساتھ اس نے حریف قبائل کے غدار زمین کی تزئین کی، وفاداریاں بدلتے ہوئے اور مشکل چیلنجوں کا سامنا کیا۔ ہر فتح نے اس کی ساکھ کو تقویت بخشی، جنگجوؤں کو اپنے مقصد کی طرف اس طرح کھینچا جیسے کیڑے شعلے کی طرف۔ جیسے جیسے اس کی سلطنت پھیلتی گئی، تیمور نے محض اپنی فتح شدہ زمینوں کو مسخر کرنے کی کوشش نہیں کی، اس نے تاریخ پر نقوش چھوڑنے کی کوشش کی۔ اس نے سمرقند کو قائم کیا، ایک ایسا شہر جو فن تعمیر، ثقافت اور فن کا ایک چمکتا ہوا زیور بن جائے گا، جو دنیا کے سامنے اپنی سلطنت کی شان کو ظاہر کرے گا۔ اس کے باوجود اپنی تمام فوجی صلاحیتوں کے لیے تیمور ایک جہتی فاتح نہیں تھا۔ اس نے علماء کی حکمت کی قدر کی، سیکھنے کے ایک ایسے ماحول کو فروغ دیا جس نے پوری دنیا کے ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تیمور کا دربار ثقافتوں کی ملاقات کی جگہ بن گیا تھا، جہاں فلسفیوں، ریاضی دانوں اور فنکاروں نے ایسے خیالات کا تبادلہ کیا جو آنے والی نسلوں کو تشکیل دیں گی۔ لیکن یہاں تک کہ سب سے مضبوط سلطنتیں بھی وقت گزرنے میں محفوظ نہیں ہیں۔ جیسے جیسے تیمور بڑا ہوتا گیا، اقتدار پر اس کی گرفت ختم ہونے لگی اور اس کی سلطنت کو اندر اور باہر سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اس دور میں تھا جب اس نے فاتح کے بجائے حکمت کے کاموں کے ذریعے اپنے میراث کو محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اخلاقیات کا ایک ضابطہ لکھا جسے انسٹیٹیوٹ آف تیمور کہا جاتا ہے، جس کا مقصد کمزوروں کے لیے انصاف اور تحفظ کو یقینی بنانا تھا۔ اس وراثت نے اس کے فن و تعمیر کے عجائبات اور ثقافتی شراکتوں کے ساتھ مل کر خطے پر ایک مستقل نقوش چھوڑا۔ ایشیا کی فتح۔ تیمور نے ابتدائی طور پر وسطی ایشیا کے مختلف علاقوں کو فتح کر کے اقتدار حاصل کیا۔ اس نے اپنے آبائی شہر کیش پر قبضہ کر کے شروع کیا اور پھر جدید دور کے ازبکستان، قازقستان اور بہت کچھ کے شہروں اور علاقوں کو فتح کیا۔ پھر فارس کی فتح۔ تیمور نے اپنی توجہ فارس کی طرف موڑ دی اور اسی علاقے پر کامیابی سے حملہ کیا۔ اس نے جلا جدید کے خاندان کو شکست دی اور ایران اور عراق کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا۔ فارس میں اس کی مہمات وحشیانہ فوجی حکمت عملیوں اور بڑے پیمانے پر تباہی سے نشان زد تھی۔ قفقاز کی فتح۔ تیمور نے اپنی سلطنت کا دائرہ قفقاز کے علاقوں تک بڑھایا، جس میں جدید دور کے جارجیا، آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے شامل ہیں۔ اس نے مقامی حکمرانوں کو زیر کرنے
اور اپنی سلطنت کے علاقے کو بڑھانے کے لیے مہمیں چلائیں۔ ہندوستان کی فتح تیمور کی سب سے مشہور مہمات میں سے ایک اس کا 1398 میں ہندوستان پر حملہ تھا۔ اس نے دہلی سلطنت پر حملہ کیا جس پر سلطان محمود شاہ تغلق کی حکومت تھی۔ تیمور کی افواج نے دہلی پر قبضہ کر لیا جس سے بڑے پیمانے پر تباہی اور جانی نقصان ہوا۔ اس حملے نے برصغیر پاک و ہند کے سیاسی منظرنامے کو نمایاں طور پر متاثر کیا۔ اناطولیہ کی فتح تیمور کی مہمات اسے اناطولیہ جدید دور کا ترکی بھی لے گئی۔ اس کی سلطنت عثمانیہ اور اس کے حکمران بایزید اول سے ٹکر ہوئی۔ 1402 میں انقرہ کی جنگ میں دو طاقتور سلطنتیں آپس میں ٹکرا گئی جہاں تیمور فتح یاب ہوا اور بایزید اول کو گرفتار کر لیا۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جب تیمور کو اکثر اس کی فوجی طاقت اور فتوحات کے لیے منایا جاتا ہے تو اس کے طریقے اکثر انتہائی تشدد، بڑے پیمانے پر قتل و غارت اور بڑے پیمانے پر تباہی کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ اس کی میراث پیچیدہ ہے۔ کچھ ایسے ایک شاندار حکمت عملی اور سلطنت بنانے والے کے طور پر دیکھتے ہیں جبکہ دوسرے سے ایک سفاک اور بے رحم فاتح کے طور پر دیکھتے ہیں۔ 1405 میں جب تیمور کا انتقال ہوا تو اس کی سلطنت بکھر گئی اور اس کی اولاد نے کنٹرول کے لیے مقابلہ کیا۔ پھر بھی اس کا نام عزائم، لچک اور عظمت کی مستقل جستجو کی علامت کے طور پر زندہ رہا۔ تیمور فاتح کی میراث کیمپ فائر اور عظیم الشان عدالتوں میں سنائی جانے والی ایک کہانی بن گئی۔ ایک ایسے شخص کی کہانی جو دھندلا پن کی دھول سے نکل کر تاریخ کے صفحات پر ایک نقش چھوڑنے کے لیے نکلا اور ان سب کو یاد دلاتا ہے جنہوں نے اسے سنا تھا کہ سب سے معمولی شروعات بھی بلند ترین بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔